مانتے، مگر جب ان سے پوچھا جائے کہ تم موت کو مانتے ہو تو وہ بھی کہیں گے ہاں، موت ایک ایسا سچ ہے، جو مانتے ہیں انہیں بھی موت آئے گی، جو نہیں مانتے انہیں بھی موت آئے گی۔ کسی کو جوانی میں موت آئے گی، کسی کو بچپنے میں موت آئے گی، تو کسی کو لمبی عمر ملے گی اس کے بعد موت آئے گی، مگر یہ حقیقت ہے کہ سب کو موت آئے گی۔ کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، کسی کو اللہ ایک جھٹکے میں ایسا اپنے پاس بلاتا ہے کہ اس کو کچھ بولنے کی مہلت نہیں۔ جس طریقے سے اللہ چاہے گا اسی طریقے سے اس کا رب اسے اپنے پاس بلا لے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو پہلے اس نے ان کے سامنے اپنا مقصد بیان فرمایا، اور مقصد یہ بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو پیدا ہی نہیں کیا، مگر جب کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب تک کوئی انسان اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کا ہر کام، اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا، بولنا چلنا پھرنا، سارے کے سارے کام عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ کبھی انسان اکیلا بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو کبھی انسان مجمع میں لوگوں میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم جس طریقے سے مجھے یاد کرو گے میں اسی طریقے سے تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے تنہا یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں تنہا یاد کروں گا، تم مجھے لوگوں میں یاد کرو گے تو میں تم سے بہتر فرشتوں میں یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرنے والے الگ الگ زبان میں، الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے اس کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ سب کی فریادوں کو سن رہا ہے۔ موت کو اللہ نے جب بنایا تو اس کے بارے میں قرآن مقدسہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم کو پتا کیا جائے، بتایا جائے، آزمایا جائے تمہارے اندر کون ایسا ہے جو اچھے، بہترین اور شاندار عمل کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ کر آیا ہے۔ یعنی موت کو بنایا، زندگی سے پہلے موت کا ذکر قرآن میں کیا، زندگی بعد میں ہے، زندگی سے پہلے موت کو اللہ پاک نے یاد دلایا اور کہا اے لوگوں، موت کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ کل جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، کل جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ، اس وقت تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے کہ تم میں سے بہترین اعمال کس کے ہیں۔ کسی کو 50 سال کی عمر مل جائے، کسی کو 100 کی، 150 کی، 1000 کی عمر مل جائے، بہترین عمر وہی ہے جس عمر میں انسان عمل اچھے کرے۔ اگرچہ عمر کم ہے مگر اعمال زیادہ ہے تو اس کی واہ ہے، اور اگر عمر خوب ساری ہے، نیکیاں پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو دنیاوی طور پر تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے دادا جی 150 سال کے عمر ختم ہوئے تھے، لیکن خدا کے یہاں عمر کا معاملہ دنیاوی طور پر نہیں، اللہ کے یہاں تو تمہاری عمریں نیکیوں کے معاملے میں ہے۔ جس کی نیکی زیادہ ہوگی اللہ اسے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اب نیکیاں انسان کے پاس ہونی بھی تو چاہیے نا، خالی زندگی گزار کر جانا
خالی ہاتھ خدا کی طرف پلٹ کر جانا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن تو یہ ہے کہ جب اسے اس بات کا علم ہو چکا کہ اس کی زندگی کو اللہ نے اس لیے اسے عطا فرمایا ہے کہ وہ نیکیاں کرے، جب نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ کوئی توبہ کرنے کو تیار ہی نہیں، گناہوں سے کوئی نفرت ہی نہیں کرنا چاہتا، گناہوں کو کوئی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ جس کسی کو کہا جائے عمل خود نہیں کریں گے، فوراً اس پہ اپنا ریئیکشن دے دیں گے، بھائی تو اپنے بارے میں دیکھ، ارے یار اپنے بارے میں دیکھ رہے ہیں تبھی تو تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے تم میں اچھا سچا بہترین عقل مند ہوشیار سمجھدار آدمی وہ ہے جو خود بھی نیکی کرے اور اپنے بھائیوں کو بھی نیکی کا حکم دیتا رہے، جو خود کے لیے بہتر سمجھے وہی اپنے بھائی کے لیے بہتر سمجھے۔ یہ ہمارے قرآن کا فلسفہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے ایسے مت بنو کہ تم خود نیکی کرتے رہو، ایسے بنو کہ تم بھی نیکی کرو اور تمہارے ساتھ تمہارے بھائی بھی نیکی کرنے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا انتقال ہو جائے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ ہم لوگوں میں ایک سنت بڑی اچھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ یہ دو تین سنتیں ہم سب کو یاد رہتی ہیں۔ کسی کو یہ سنت اچھی طریقے سے آتے ہیں بھائی کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، یعنی جو چیزیں کھانے سے جڑی ہوئی ہے نا وہ سنتیں ہمیں ساری یاد ہیں۔ بھائی انتقال کے بعد میں میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے کہ جو آدمی قبرستان میں آرام کر رہا ہے ہماری دعاؤں سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ہماری دعاؤں سے اسے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور دعا جب بھی کریں تو دعائے خیر ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے اجیبوا دعوت الدعانی، اے میرے بندو جب بھی دعا مانگو اپنے رب سے خوب دعا مانگو، بے شک وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بھائی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، دعا تو اللہ قبول کرے گا، اس میں تو ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ دعا کرو۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اجیبوا دعوت الدعان، اللہ سے دعا مانگو بے شک تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور دعا کس چیز کی مانگی جاتی ہے؟ دعا جائز چیزوں کی مانگی جاتی ہے، ناجائز چیزوں کی دعا نہیں مانگی جاتی ہے۔ دعا جب بھی مانگی جاتی ہے تو اس چیز کے بارے میں مانگی جاتی ہے جو چیز شریعت میں جائز ہو، ناجائز چیزوں کی دعا نہ مانگی جاتی ہے نہ مانگنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حلال چیزوں کا حکم دیا ہے، حرام چیزوں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے۔ جب یہ کنفرم بات ہے کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ خوب دعا مانگو۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ مت مانگو فلاں جگہ مانگو، یہ کہا خوب مانگو۔ ایک جگہ تو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
جب تم نماز پڑھ چکو تب دعا مانگو، اور نمازوں سے باہر ہو جاؤ تب دعا مانگو۔ یعنی جس جگہ سے تم چاہو اپنے رب کو پکارو، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ اللہ۔ اب دعا کس کس کے لیے کی جائے؟ تو قرآن نے ہمیں اشارہ فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، 13ویں پارے کی آیت ہے سورۃ ابراہیم۔ اگلا حصہ ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی والوالدی، اے اللہ بخش دے میرے ماں باپ کو۔ میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اے اللہ تو بخش دے میرے ماں باپ کو۔ وللمؤمنین، اور سارے مومنین کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اور بے شک یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن تو ہم سے حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے زندگی جینے کے لیے حضور کی زندگی کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں دی، ایسے ہی اللہ نے دعا مانگنے کی بھی مثال قرآن پاک میں عطا فرمائی۔ یہ کس کی دعا تھی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ دعا کرتے تھے اور کہتے تھے میرے مولا میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور ان کو بھی بخش دے جتنے مومنین اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، سارے مومنین کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے سب مل کر دنیا سے جانے والے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ دعا انسان جب بھی کرے تو دل سے کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کی روزانہ کوئی نہ کوئی ایک دعا تو ضرور قبول کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی نا، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قیامت کے دن ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں پھر میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ جب دنیا میں دعا قبول ہو جائے گی تو یہاں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور جب قیامت میں پوچھا جائے گا میرے بندو تمہاری فلاں فلاں دعا میں نے اس وقت قبول نہیں کری، اب بتاؤ اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ تو ہم کہہ دیں گے دنیا میں ہماری ضرورتیں تھی، اس وقت تو ہم نے اپنی خواہشیں مار دی، مگر آج تو ہم اپنے دعاؤں کے بدلے میں تجھ سے صرف تیری جنت مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں پھر اس دن کچھ نہیں چاہیے ہوگا، ہمیں تو اس دن صرف چاہیے تو کیا؟ اللہ پاک کی جنت چاہیے، اور ہر انسان جنت کا طلبگار ہے۔ نمازی سے پوچھو کہاں جانا چاہتے ہو گے؟ جنت میں۔ بے نمازی سے پوچھو کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ تو ہم سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ تو نمازیوں سے پہلے چاہتا ہے کہ میں دن سے بھی پہلے چلا جاؤں۔ فقیر روزے داروں سے پوچھو کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ تو ہم سے پہلے جنت کا آب ہے، کوثر پینا چاہتا ہے، جام کوثر وہ ہم سے پہلے پینا چاہتا ہے۔ یعنی جنت وہ جگہ ہے جہاں جانے کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں جانے کے بعد دکھ تکلیف سارے غم ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں جانے کے بعد سکھ ہی سکھ ہوگا، اس لیے انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کی طلب رکھتا ہے، فرمان اپنی دعاؤں میں اللہ سے جنت مانگتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ انسان کے گناہ کتنے ہی ہوں، اگر وہ اللہ سے سچے من سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سچے من سے توبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور دنیا میں اتنا انتظار کوئی کسی کا نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔
اور توبہ کب تک رہے گی؟ قیامت آنے تک. جب تک کسی کو موقع مل جائے وہ توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کبھی تو میں جوان، کوئی یہ نہ سمجھے یار ابھی تو میری عمر ہوئی کیا ہے. اللہ کے یہاں سے تمہیں 9 مہینہ پہلے خبر دے دی جاتی ہے کہ تم پیدا ہونے والے ہو، 9 سیکنڈ پہلے نہیں بتایا جاتا ہے کہ تم مرنے والے ہو. کسی کو خبر نہیں کہ کون کب کس حالت میں انتقال کر جائے. کئی بار ہوتا ہے نا، ماں بیٹھی ہوتی ہے، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں بھی زندہ ہے، بیٹیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ ابھی کما رہا ہوتا ہے، بیٹے اس سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، وہ کب کس کو کس طریقے سے اپنے پاس بلا لے. اس لیے کہ اس نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی اور موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس کے یہاں نہ جلدی ہے نہ دیر ہے. جیسے تمہاری موت کا وقت ہوگا ملک الموت تمہارے پاس پہنچ جائے گا. کوئی نہیں روک سکتا ملک الموت سے. اس لیے کوئی آدمی یہ دعا کرے اللہ مجھے موت سے بچا لے، غلط دعا کر رہا ہے. یہ دعا کرے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچ جائے گا. لیکن یہ دعا کرے موت سے بچا لے، موت سے تو نہیں بچ سکتا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو جان دی ہے اس کو موت آنی ہے، اور جس کو جان دے دی اللہ نے اس کو جلدی یا دیر سے، جوانی میں یا بڑھاپے میں موت تو آئے گی. تو دعا یہ نہ کرے موت سے بچا لے، دعا یہ کرے جہنم سے بچا لے اور ہمیں جنتی بنا دے. تب اللہ پاک فرمائے گا دیکھو میرے بندے کو جہنم کی آگ سے کتنا ڈر لگتا ہے. یہ جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جہنمیوں کو سب سے ہلکی کوالٹی کا عذاب جو دیا جائے گا، ان کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے. اس دن تو قیامت کے دن تو کہا جاتا ہے کہ سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی ہمارے سر کے بالکل اوپر ہوگا، بالکل ہمارے سر کے اوپر سورج ہوگا. کوئی وہاں ایسا سایہ سہارا بچنے کی جگہ کچھ بھی نہیں ہوگی. زمین تانبے کی ہوگی. ریت اس وقت گرمی میں کتنی گرم ہو جاتی ہے، بغیر چپل کے اگر ہم قدم رکھیں تو پیر ہمارے چلنے لگ جاتے ہیں. زمین تانبے کی ہوگی، پیروں میں چپل بھی نہیں ہوگی، جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. الگ الگ کوالٹی کی، الگ الگ لیول کے لوگ وہاں پر اپنے اپنے عذاب کی سزا بھگتیں گے. حدیث پاک میں کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے پسینے کو پی رہے ہیں. اللہ اتنا ہلکا عذاب جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا، ان کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی تپش گرمی اتنی ہوگی کہ انسان کے جسم سے، اس کے جسم کے اندر کی چربی، مواد، خون پیپ بن بن کر کان سے ناک سے نکل کر باہر آ. اللہ ہے کسی میں ہمت کو اتنا عذاب برداشت کر دے؟ کسی میں نہیں ہے. اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں ہوتی تو یہ جو پہاڑوں میں سے پانی نکل رہا ہے، یہ پتھر روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ گناہ تو ابو جہل نے کیا ہے، سزا بھی ابو جہل کو دینا. گناہ تو فرعون نے کیا ہے، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، سزا بھی فرعون کو دینا. گناہ تو نمرود نے کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، سزا بھی اسے دینا. مگر قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں اس دن سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ اکبر. پتھروں کو پتا چلا انہیں جہنم میں جلایا جائے گا. ان کے اندر سے ہم کہتے ہیں جھرنے جاری ہو رہے ہیں، پہاڑوں میں سے جھرنے نکل رہے ہیں اور اللہ کے عذاب سے رو رہے ہیں اے ہمارے مالک ہماری کیا خطا ہے. مگر دیکھو نا بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے گناہگاروں کو جہنم میں جلایا جائے گا، اور جب ان میں آگ نہیں لگے گی نا تو پھر پتھروں کے ذریعے انہیں جلایا جائے گا. اللہ ایک دوسری حدیث اس کا ایک اور بھی
ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت علقمہ ہے. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو ان کا دم سانس سینے میں پھنس گیا اور موت کے وقت ان کو تکلیف ہوئی. موت کے وقت ان کو تکلیف اتنی ہوئی کہ ان کی سانس نکل نہیں رہی, تڑپ رہے تھے. صحابی ہیں اور صحابی کا مقام آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ ہم ساری زندگی کی کمائی راہ خدا میں خرچ کریں, ساری زندگی کی کمائی, اور ایک صحابی اپنے گھر میں سے ایک مٹھی گیہوں راہ خدا میں خرچ کرے تب بھی ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کو دیکھ کر حضور پہ ایمان لائے. انہوں نے حضور کا اس وقت ساتھ دیا جب مکہ کی سرزمین پر حضور کی بغاوت کی جا رہی تھی, تو ان صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان میں کوئی ہمارا رشتہ دار ہے یا کوئی ہمارا سگا سمجھی ہے. انہوں نے تو دیکھا کہ حضور کا دین کس کے پاس ہے, اسی کے ساتھ صحابہ چلتے چلے گئے. ایک صحابی کا یہ مقام ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس نہیں لی گئی. دو صحابی دوڑ کر حضور کے پاس گئے. ان میں ایک ابو ہریرہ تھے, دوسرے حضرت سلمان فارسی تھے, اور جا کر کہا اے اللہ کے نبی, علقمہ کی روح نہیں نکل رہی, تڑپ رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ آقا علیہ السلام نے کہا اس کے ماں باپ زندہ ہیں, اس کے ماں باپ موجود ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی نے کہا حضور والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ماں ان کی زندہ ہے. اللہ اکبر. حضور نے کہا ان سے کہو پوچھو جا کر ان کی ماں سے کیا وہ اپنے بیٹے سے راضی ہیں. بڑی گہری بات. ان سے پوچھیں کیا ان کی ماں ان سے راضی ہے. حضرت علقمہ کی ماں کے پاس گئے تو کہا کہ میرا تو بیٹا ہے, میرا تو بیٹا ہے, میں تو اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی, مگر ان کا باپ جب دنیا سے انتقال کر کے گیا تو اس سے راضی نہیں تھا. اللہ اکبر. وہی میں اپنے باپ کی بات نہیں بتا رہا ہوں, حدیث پاک کی بات ہے. کہا جب دنیا سے اس کا باپ گیا نا تو اس سے راضی نہیں تھا. کہا باپ چلا گیا تب تو بتا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ میں بھی اس سے راضی نہیں ہوں, اس لیے کہ جس سے میں نے نکاح کیا تھا وہ اس سے راضی نہیں, تو میں اس سے کیسے راضی رہوں گی. اللہ اکبر. حضور نے کہا لکڑیوں کا انتظام کرو, زندے کو جلا دو. لکڑیوں کا انتظام کرو, اس کو جلا دو. یہ یہاں بھی جلے گا اور وہاں بھی جلے گا. ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ایک طرف حدیث میں مقام کیا ہے, ایک صحابی جس کی ایک نیکی اس قدر بھاری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ساری کمائی راہ خدا میں دیں تب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا اقتدیتم واہتدیتم باصحابک النجوم, میرے صحابہ قیامت تک ایسے چمک رہے جیسے آسمان میں ستارے, جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے بارے میں فرمایا اسے جلا دو. لکڑیاں اکٹھی کی گئی. اس کی ماں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو جلایا جائے گا. اس کی ماں نے کہا بیٹے میں تجھے معاف کر دوں گی, جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. میں نے تجھے جنم دیا ہے, میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی مگر جلتا ہوا نہیں دیکھوں گی. لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان, یہاں پر بھی حضور نے امت کے لیے نقطہ بیان کیا ہے. کیا فرمایا تھا؟ اگر زندگی میں تمہارے ماں باپ تم سے ناراض تھے اور کسی وجہ سے تم ان سے صلح نہیں کر پائے, راضی نہیں کر پائے, اب چاہتے ہو راضی ہو جائے, تو ان کی قبر پہ جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. اگر وہ دنیا میں کسی کے دوست تھے, کسی سے اچھا تعلق رکھتے تھے, ان کی کسی سے بیٹھک تھی, تو تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھو جس طرح تمہارے ماں باپ اس سے رکھتے تھے. اگر تم ایسے ہی تعلق رکھو گے تب بھی اللہ پاک تمہیں فرما بردار اولاد میں قیامت کے دن اٹھائے گا. کیا فرمایا؟ اگر تمہیں توفیق دے
تو ان کی قبر پہ جاؤ، دعائے مغفرت کرو۔ امام ابن عبد النظر صحیح مسلم شریف کے حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور صحیح مسلم نے اس حدیث کو حدیث حسن لکھا ہے، کہا کہ جب تم کسی آدمی کی قبر پہ جاتے ہو اور اسے جا کر سلام کرتے ہو، اگر وہ آدمی تمہیں جانتا تھا، دنیا میں پہچانتا تھا، تو جب تم اس کی قبر کے قریب جاتے اسے سلام کرتے ہو تو وہ تمہیں پہچانتا بھی ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، مگر اس کے سلام کے جواب کو تم نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے کانوں سے یہ سماعت آخرت ختم کر دی ہے، مگر وہ تمہارے سلام کا جواب بھی تمہیں دیتا ہے اور تمہیں پہچانتا بھی ہے۔ یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ جسے تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، اس کی قبر کے قریب جاتے ہو، اسے سلام کرتے ہو تو وہ تمہیں پہچانتا بھی ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ محلے والوں کی بات چل رہی ہے، رشتہ داروں کی بات۔ اگر ماں باپ کی قبر پہ جاؤ گے، وہاں جا کر دعا کرو گے، ان کے حق میں دعا کرو گے، ماں باپ اولاد کو بھولتے کبھی نہیں ہیں، اگر وہ دنیا میں ہیں تب بھی نہیں بھولتے، اور دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی وہ اپنی اولاد کو نہیں بھولتے۔ یہ سانسوں کا کھیل ہے، جب تک سانسیں ہیں جب تک تعلق یہاں جڑا ہے، اور جب سانسیں ختم ہو جاتی ہیں تو تعلق روحوں کا ہو جاتا ہے، پھر روحوں کو پہچان لیتی ہے، جسم میں جو جان ہے نا وہ جان انسان کو پہچان لیتی ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم کو موت آتی ہے، انسان کے اندر جو روح ہے اس روح کو موت نہیں آتی، انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان کو دنیا سے ختم ہونا ہے، ہم ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے، لیکن ہم سب کی روح ہے، جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارے جسموں میں لوٹائی جائیں گی، عذاب ثواب جو بھی ملے گا وہ ہماری روحوں کو دیا جائے گا، اور جسموں کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی عذاب کی شکل میں، جسموں کو فائدہ پہنچے گا ثواب کی شکل میں، اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوئے تو آپ کو بہت اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قبرستان پہ جائیں، دعا کریں۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک جنگ کے لیے اعلان کیا گیا تھا اور کہا گیا کہ جس کو جنگ میں چلنا ہے تو پھر وہ لوگ اپنا نام لکھوا دیں، بتا دیں کہ یہ لوگ جائیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکا، نوجوان لڑکا کھڑا، اس نے کہا حضور میرا کوئی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جنگ میں چلنا چاہتا ہوں، مجھے بھی شامل کرنا۔ اسلام دیکھیں کتنا پاکیزہ اچھا مذہب ہے، حضور کی تعلیم کتنی پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا دونوں نہیں ہیں۔ اللہ حضور نے کیا فرمایا؟ تو پھر ایسا کر تو جنگ میں مت جا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا، ان کے لیے دعائے مغفرت۔ جب تو ان کی قبر پہ جائے گا ان کی روحیں خوش ہوں گی، اور ان کی روحیں خوش ہوں گی تو تجھے جو ثواب جہاد کرنے میں ملے گا وہی ثواب اللہ تیرے ماں باپ کو دعا کرنے کے بعد عطا فرما دے گا۔ بتاؤ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، کسی بھی حال میں ماں باپ سے دوری